کچھ عرصے پہلے ایک بوڑھی اداکارہ کی لاش ان کے فلیٹ سے تقریباً ایک ہفتہ بعد نکلی، جس پر پوری قوم نے بہت افسوس کا اظہار کیا تھا۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے کچھ دن گزرے تھے کہ ایک اور اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش ان کے فلیٹ سے ملی، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 8 ماہ پرانی ہے۔ مرنے کے بعد گھر والوں کو لاش لینے تک کی فکر نہیں تھی۔ اب بھائی نے آ کر ڈیڈ باڈی لی ہے اور بیان دیا ہے کہ یہ بہن انڈیپینڈنٹ تھی اور زندگی کے فیصلے کرنے میں پورا لمبا حساب کتاب لکھا ہوا ہے۔ وہ واقعہ بہت مشہور ہوا ہے۔ دیکھو یہ واقعات یورپ امریکہ میں مغربی دنیا میں کامن ہے، نارمل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ہم لوگ غریب لوگ ہیں، پرانے دقیانوسی خیالات کے، اس لیے ہم اتنی ٹینشن لے رہے ہیں، ورنہ یورپ میں مغربی دنیا میں یہ نارمل ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ ہم لوگ چونکہ غریب لوگ ہیں نا، دقیانوس، گھٹیا، پرانی سوچ کے، فیمنزم کے خلاف، عورت کی آزادی کے خلاف، گھٹیا نیچ گھٹیا لوگ ہیں، اس لیے ہم اتنی ٹینشن لے رہے ہیں۔ ابھی میں باہر ملک میں گیا تھا، نام نہیں بتاؤں گا ملک کا، سب میں ہی ہو رہا ہے، یہ نام بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو ایک صاحب نے بتایا کہ وہ ایک خاتون تھی گوری، تو اس کا فون آیا آفس میں میری کلیگ کے پاس کہ میں بیمار ہوں، مجھے مرنے والی ہو رہی ہوں میں۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنی کلیگ سے کہا تمہاری ماں بیمار ہے، مرنے والی ہو رہی ہے، چلی جاؤ۔ تو اس نے کہا بھائی آج آفس ڈے ہے، ورکنگ ڈے ہے، چھٹی کا دن ہوتا تو میں چلی جاتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہہ رہے کوئی اس کو اتنا کوئی ٹینشن، کچھ کو ٹینشن ہوتی بھی ہے، ایسا نہیں ہے، وہ چلی بھی جاتی ہیں، لیکن اس نے کہا نہیں بھائی، تو انتقال ہو گیا، مر گئی۔ تو اچھا یہ کامن ہے، کوئی پورا ملک نہیں ہلا ان کا، ہم غریبوں کی طرح، بے وقوفوں کی طرح، جیسے ہم لوگ ہیں نا نیچ گھٹیا پرانے زمانے کی باتیں کرنے والے، 4 شادیاں، 19 بچے، یہ ہم لوگ ہیں گھٹیا سوچ کے، مولانا طارق مسعود اور ان جیسے بے وقوف۔ گورا ان چیزوں سے آزاد ہو چکا ہے، وہ ترقی پہ بلیو رکھتے ہیں، وہ ہماری طرح گھٹیا سوچ کے کیا ہو گیا تم لوگ کو بھائی؟ میں سیکولر لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے نکلو، آزاد ہو ان چیزوں سے۔ تو وہ لوگ آزاد ہو چکے ہیں ان چیزوں سے۔ تو ایک اور آزادی کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ابھی جو میرا سفر تھا، ابھی بالکل پرسوں آیا ہوں نا میں، وہاں مجھے ایک تبلیغی جماعت کے بزرگ ملے جو 45 سال پہلے وہاں گئے تھے، اور بزرگوں نے ان کی تشکیل کی تھی، 45 سال سے وہاں ہیں۔ اس وقت جب وہاں لوگ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے وہاں بڑی محنت کی، فری میں بچوں کو پڑھایا۔ کہتے ہیں مسلمان ایسے مرتد ہو گئے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھانا چاہتے تھے، تو میں گھر جاتا، ان کے گاڑی میں بٹھا کے لاتا، مسجد میں پڑھاتا ان کو۔ اتنی محنت کی، اس محنت کے صلہ آج نظر آ رہا ہے۔ ایک علماء کا ایک پوری جماعت تیار ہو چکی ہے، دینداروں کی، وہ بڑی قدر کرتے ہیں کہ انہوں نے ہم پہ بڑی محنت کی ہے۔ انہوں نے مجھے واقعہ سنایا 80s کا، اب تو وہ اور ترقی، وہ اس وقت تھوڑے سے تقیانوس ہوا کرتے تھے وہ گورے، اب تو الحمدللہ وہ اس سے بھی آزاد ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایک ہاسپٹل میں تھا، تو ایک گوری لپسٹک پاؤڈر لگا کے بالکل چمک چھلو بنی ہوئی آئی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہی ایکچولی رات کو نا میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو انگلش میں بتا رہی تھی نا، مجھے پوری انگلش تو میں اس کا نہیں وہ کر سکتا، میں تو اردو میں ہی ترجمہ کروں گا۔ ایکچولی رات کو میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس کی ڈیڈ باڈی یہاں پڑی ہوئی ہے، تو مجھے سگنیچر کے لیے بلایا ہے۔ ہسبینڈ ساتھ ہی رہتا تھا۔ کہہ رہے میں نے کہا ہسبینڈ کی سچی مچی کا ہسبینڈ تھا یا کرائے پہ لیا ہوا تھا یا نہیں ادھار لیا ہوا تھا کچھ؟ یہ کیفیت تو نہیں ہوتی عورت کی جب۔ تو کہہ رہی ہے ایکچولی وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے آفس کی دیر ہو رہی ہے اور یہ نا سائن کرنے میں دیر لگا رہے ہیں۔ میں ان سے کہہ رہی ہوں بھائی سائن کرواؤ مجھ سے ڈیڈ باڈی کو جہاں ٹھکانے لگا، مجھے آفس کی دیر ہو رہی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اسی وجہ سے انہوں نے ترقی کی ہے۔ آج جو مریخ پر پہنچنے کی باتیں ہو رہی ہیں نا، یہ چڈیاں پہننے کی وجہ سے ہیں، اور ہم لوگ ابھی تک برقعوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ ماں اور باپ، پرمپرا، خاندانی روایات، بھائی کو دیکھ کے سر پہ دوپٹہ رکھ لینا، باپ کو دیکھ کے نظریں حیا سے جھکا لینا، باپ کی ڈانٹ یہ سوچ کے برداشت کرنا کہ باپ کی ڈانٹ پہ جنت ملے گی۔ اللہ نے ماں اور باپ کے سامنے اف کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ گورا ان سب چیزوں سے کیا ہو گیا بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ آزاد۔ لہذا اگر لاشوں میں کیڑے پڑ گئے تو یہ نیچرل پروسیس ہے۔ آپ لوگ سمجھتے نہیں ہو بات کو، نکل پڑتے ہو رات کو۔ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے بھائی، جب کوئی مرے گا تو کیڑے ہی پڑیں گے، اور کیا اس میں خوشبو آئیں گی؟ اس سے کیا؟ تو اس چیز سے نکلو باہر۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ اس سے کیا کرو؟ بولو باہر نکلو۔ گورا نکل چکا ہے۔ ان کے ہاں یہ کامن ہے یہ واقعات، بڈھا مر گیا بیچارہ، 3 دن بعد بدبو سے پتا چلا کوئی مرا ہوا ہے۔ ان کے یہاں 9 مہینے لیٹ اس لیے نہیں ہوتا کہ پولیس جا کے گورنمنٹ دیکھتی رہتی ہے کہ کوئی اسمیل تو نہیں آ رہی، تو اتنا عرصہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں، کیونکہ ابھی ہم اتنی ترقی نہیں ہوئی ہے جتنی ان کی، تو اس لیے 9 مہینے اللہ معاف فرمائے گزر جاتے ہیں۔ تو یہی ہمارا سیکولر اور لبرل طبقہ چاہتا ہے کہ ان مولویوں سے اپنے آپ کو باہر نکالو۔ یہ مولوی تمہیں 4 شادیاں اور 19 کی اب تک کی رپورٹ کے مطابق 19 ہیں، کل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کیونکہ مجھے چند دن پہلے ایک صاحب ملے، کہنے لگے ابھی تو 16 تھے اب 19 ہو گئے، مطلب جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ میں نے کہا رپورٹ بہت تیزی سے چینج ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے یہاں جب الیکشن ہوتے ہیں نا، الیکشن سسٹم کے تحت ہوتے ہیں نا، کیسے رپورٹ چینج ہوتی ہے؟ وہ جیت رہا تھا، اچانک ہار گیا، اور ایسے علاقوں سے لوگ جیتنے جہاں سے کھڑے نہیں ہوئے ہوتے۔ پاکستان ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو خیر
تو لوگ آپ کو چاہ رہے ہیں, یہ جو سیکولر طبقہ ہے یہ چاہتا ہے کہ لوگ مولویوں کے شکنجے سے نکلیں, کیونکہ مولویوں نے ہمیں ترقی سے روک دیا ہے. ہم جو چاند پہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ مولویوں کو عورتوں کی چڑیوں سے تکلیف ہے, برقعے پہناؤ, ریلیشن ماں اور باپ اور پریوار اور خاندان, 4 شادیوں سے خاندان ہی تو بڑا وجود میں آتا ہے نا. عورت کو بھی, ہر عورت کو شوہر مل جائے گا جب 4 شادیاں ہوں گی, بچے ہوں گے تو پھر ریلیشن بنے گا. تو یہ چاہتے ہیں, اور عورت آزاد نہ ہو بلکہ مردوں کے ماتحت ہو کے رہے. یہی تو مولویوں کی باتیں ہیں, اس کی وجہ سے آج ہم ترقی میں پیچھے رہ گئے. تو وہ ان چیزوں سے آزاد ہو چکے ہیں. اس لیے اپنی سوچ کو ٹھیک کرو. اگر بیچاری کی مجھے تو اس لڑکی پہ ترس آ رہا ہے, اللہ اس کی مغفرت فرمائے. اگر اس نے کوئی گناہ کیا تو شاید اللہ نے اس کو دنیا میں ہی دھو دلا دیا, اس کو پاک کر دیا ہو. تو میرے بھائی یہ میں مذاق کر رہا تھا آپ سے, یہ میں کیا کر رہا تھا, مذاق کر رہا تھا آپ سے. چڑیاں پہننے سے ترقی کا کوئی تعلق, گورے نے جو ترقی کی ہے وہ عورت کو آزاد کرنے کی وجہ سے نہیں کی ہے, وہ ان کے تعلیمی اداروں میں تعلیم ہے, ہمارے تعلیمی اداروں میں تعلیم نہیں ہے. ہم بغیرتی والا نظام ان گوروں سے لے رہے ہیں. تعلیم جو ہے جس کو فوکس کرنا چاہیے وہ ہے ہی نہیں, نہ مذہب کی تعلیم ہے. اور الحمدللہ ہمارے مدارس نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی مذہب کی تعلیم کو عام کر کے. آج باہر ملکوں سے لوگ ہمارے مدارس میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں, یورپ امریکہ سے. اور اس سائنسی ترقی نہ ہونے کا الزام یہ لوگ ڈالتے ہیں مولویوں کے اوپر. مولوی اگر ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوتا تو مولوی یونیورسٹی بناتا نہ چلاتا, پھر آپ کہتے کہ یہ رکاوٹ ہے. ابھی ایک مولوی نے یونیورسٹی بنائی ہے, غزالی یونیورسٹی, آپ دیکھ لینا اس کا رزلٹ کیا ہوگا. اس میں پردے کا نظام ہوگا, مردوں کے لیے الگ, عورتوں کے لیے الگ. تو ہمارا سیکولر لبرل طبقے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا میرے بھائی. ایسے واقعات جتنے بھی ہو جائیں, 9 مہینے کیا 10 سال بعد بھی لاشیں نکلیں گی. یہ بڑے بے غیرت ہیں, بڑے ڈھیٹ ہیں, ان پہ کوئی اثر بولو نہیں پڑے گا. اور یہ کمبخت باتیں کیا کر رہے ہیں, وہ میں مذاق کر رہا تھا, جو پیچھے پہلے جو باتیں کر رہا تھا نا وہ مذاق کر رہا تھا. ہمارا سیکولر طبقہ کہتے کیا ہے, یہ میں پہلے سیکولر طبقے کی بات بیان کر رہا تھا آپ کے سامنے. کیا ہو گیا, انسان اور گدھے گھوڑے میں یہی فرق ہے, گدھا مر جاتا ہے, پیچھے پوچھنے والا کوئی گدھا نہیں ہوتا. اور یہ سیکولر لبرل طبقہ اس کے باپ کو برا کہہ رہا ہے, اس خاتون کے, کہ اس کے باپ نے رابطہ کیوں نہیں کیا. بھائی آپ نے سیکولرزم لینا تو پورا لو نا کمپلیٹلی. جب وہ انڈیویجول رہ رہی تھی, ہر ایک کو حق ہے وہ انڈیویجول لائف گزار سکتا ہے, باپ اور ماں کے احکامات کو نظر انداز کیے بغیر, بھائیوں کے حکام کو نظر انداز کیے بغیر, تو بھائیوں کو بھی تو حق ہے کہ وہ بھی پھر انڈیویجول لائف گزاریں. وہ کہ تمہارے جنازے میں نہیں آئیں گے, اس پہ سیکولر طبقے کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے. انگریزوں کے ہاں یہ واقعات ہوتے ہیں تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. انگریزوں کے ہاں بوڑھی ماں مر جائے, بیٹا نہ پوچھے, تو بیٹے کے نہ پوچھنے پر گورے کو کوئی تکلیف بولو نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے اس کی انڈیویجول لائف ہے, ماں مر گئی تو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, یہ بیٹے کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. ہمارا جو دیسی لبرل طبقہ ہے یہ کہیں کا بھی نہیں ہے, یہ نہ اسلام کا ہے نہ گورے کا ہے. ان کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ ماں نے کیوں نہیں پوچھا, باپ نے کیوں نہیں پوچھا. بھائی تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے, جب وہ انڈیویجول لائف گزار رہی تھی نہ پوچھے باپ اس کو. تو میرے بھائی اگر تم یہ چاہتے ہو نا تمہارا مستقبل یہی ہو, تو تم انہی سیکولر قوتوں کو فالو کرو, مذہب کی چادر اتارو. دیکھو یہ سب چیزیں ایک ہی لنک سے جڑی ہوئی ہیں, یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. یہ طبقہ ایک حد تک خوش ہوتا ہے وقتی, جب تک جوانی کی بہاریں ہیں, تھوڑا سا بڑھاپا آنا شروع ہوا نا, اللہ کی پناہ ہے. عورت کی عزت اسی میں, اپنے باپ کی چھاؤں میں رہے, اپنے بھائیوں کی چھاؤں میں رہے. وہ ہمیں نہیں چاہیے ایسی ترقی پہ, ہم 100 دفعہ لعنت بھیجتے ہیں ایسی ترقی پہ جو تم سے تمہاری غیرت چھین لے, جو تم سے تمہارا لباس چھین لے, عورت سے اس کا لباس چھین لے. ہمیں چاہیے نہیں ایسی ترقی. ایک عذاب بنا لیا اس لبرل طبقے نے, ترقی 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 ترقی. یار گاؤں دیہاتوں میں جا کے دیکھو, کوئی ترقی نہیں ہے زیادہ. 100 سال کی زندگیاں جی رہے ہیں وہ, 100 سال کی زندگیاں جی رہے ہیں وہ, تم سے اچھی لائف گزار رہے ہیں وہ. اسلام ترقی کے خلاف نہیں ہے, لیکن تم نے جو ترقی کا بھوت تمہارے اوپر سوار ہو گیا ہے نا, اور کمبا ترقی کر رہے نہیں ہیں. ان کے اپنے حالات تو دیکھو, کتنے سائنٹسٹ پیدا کر دیے تم نے. اور تمہارے اگر کوئی اپنی قابلیت پہ سائنٹسٹ پیدا ہوتا بھی ہے, وہ تمہارے ملک میں رہتا ہی نہیں ہے, باہر جاتا ہے. اس کو پتا ہے یہاں سیکولر لبرل طبقے کی نظر میں اس کی 2% کی عزت نہیں ہے, 2% کی عزت نہیں ہے اس کی. سارا الزام ڈال رہے ہوتے ہیں مولویوں کے اوپر. اس لیے میں بار بار تمہیں کہتا ہوں خاندانی نظام کو مضبوط کرو, عورت کو گھر کی 4 دیواری کے اندر رکھو. یہ اسلام کا حکم ہے, ہمارے پاس اس میں سوچنے کے لیے آپشن نہیں ہے. اللہ نے قرآن کے الفاظ دیکھو, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ. اللہ عورت کو کہہ رہا ہے تمہاری ذمہ داری گھر کی 4 دیواری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا بغیر ضرورت کے گھر سے ضرورت کے جب ہو تو بھی گھر سے نہ نکلے, اس میں تو میرا پورا بیان ہوا ہے ابھی. ضرورت ہو گھر سے نکلے, لیکن اس کی اصل ذمہ داری کیا ہے, گھر سنبھالے, وہ نسل بڑھائے. وہ یہ کہتے ہیں عورت بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے, مرد بھی کمانے کی مشین نہیں ہے. بچے پیدا کرنا عورت کی ذمہ داری ہے, جو مولویوں نے نہیں ڈالی اس کے اوپر, یہ نیچر اور فطرت نے ڈالی ہے اس کے اوپر. فطرت سے آپ بغاوت کر رہے ہو. کمانے کی ذمہ داری مرد پہ مولویوں نے ڈالی ہے, یہ نیچر نے ڈالی ہے. بولو نا, نیچر نے ڈالی ہے. گھر سنبھالنے کی ذمہ داری مولویوں نے نہیں ڈالی, کس نے ڈالی ہے, نیچر نے. اور قرآن کیا کہتا ہے, الرجال قوامون علی النساء, مرد عورت کا سربراہ ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ کس کے الفاظ ہیں, جس نے عورت کو پیدا کیا. اس نے کہا کہ مرد عورت کا سربراہ ہے. مرد باپ کی شکل میں ہوتا ہے, بھائی کی شکل میں ہوتا ہے, شوہر کی شکل میں ہوتا ہے, بلڈ ریلیشن ہے. عورت کو کہا ہے کہ تم ان کے ماتحت رہوگی تاکہ یہ تمہاری عزت کے محافظ ہوں.
सारी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है। आपने उस औरत को मर्दों की दस्तरस से आजाद कर दिया, तरक्की का लेबल लगा के, तो भाई फिर यही होगा। अल्लाह ने मर्द को ताकतवर बनाया है, वो नहीं चाहता कि औरत मेरे आंखों में आंखें डाल के बात करे। इससे औरत का मर्द का खुदा की कसम कोई नुकसान नहीं है। औरत जब मर्द की आंखों में आंखें डाल के बात करती है, मर्द का नुकसान नहीं है, मर्द उस औरत को छोड़ देता है। मर्द को औरत की जरूरत कम है, औरत को मर्द की जरूरत ज्यादा। बताओ, ताकतवर को कमजोर की जरूरत होती है या कमजोर को ताकतवर की? कमजोर को ताकतवर की। तो ताकतवर औरत है या मर्द है? बेवकूफो, इतनी बड़ी हकीकत का इनकार करते हो तुम। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब फरमाया करते थे कि जब इंसान गुनाह करता है ना, उसका सबसे पहला वबाल खोपड़ी पे पड़ता है, पागल हो जाता है। उन कौमों ने, मगरिबी दुनिया ने गुनाह किया, शिर्क किया, कुफ्र किया, मजहब को अपनी सोसाइटी से निकाला, खुदा को अपनी सोसाइटी से निकाला। बहुत बड़ा जुर्म ना। अकल ऐसी खराब हो गई कि ही और शी का फर्क खत्म। होमोसेक्सुअलिटी फैला रहे हैं, औरत को चड़ियां पहना के घरों से बाहर निकाल दिया, उसकी कोई सोसाइटी में 2 टके की इज्जत नहीं रही है। आप कह सकते हो बड़ी इज्जत है उन लिबरल औरतों की। इज्जत इस सूरत में तो है कि आपकी कंपनी के लिए वो कोई मुफीद कारआमद है, वो तो मर्द भी होगा तो इज्जत होगी। औरत होने की बेस पे कोई इज्जत नहीं है, वो सेक्स का एक इंस्ट्रूमेंट बन चुकी है मेरे भाई। थोड़ी सी उम्र ढलकेगी, कोई खास भी नहीं डालता उसको। जिस मां ने जना है उसकी इज्जत नहीं हो रही, तो बाकी किसी की क्या इज्जत होगी? तो अल्लाह ताला ने कुरान में 2 हुक्म दिए हैं। मैं क्यों इस पे इतना बोल रहा हूं कि देखो, गैर मुस्लिम कुव्वतों, जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं, उनको तुम्हारी नमाज से कोई तकलीफ बोलो नहीं है, उनको तुम्हारे हज और रोजे से कोई तकलीफ नहीं है। खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह, मस्जिद के मिंबर पे बैठ के, मस्जिद में कुर्सी पे बैठ के इतना बड़ा झूठ कोई नहीं बोलेगा। उनकी सारी तोपों का रुख है कि तुम्हारे फैमिली सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और उसका बेहतरीन तरीका यह कि औरत को मर्द की दस्तर से निकाला जाए। औरत को यह बावर कराया जाए मर्द जालिम है, मर्द तुम्हें रखेल बना के रखता है, तुम्हें घर की 4 दीवारी में रखता है, और तुम्हें जॉब नहीं करने देता। वो खुद जॉब करता है, वो आजाद है, और तुम जॉब नहीं करती, तुम पाबंद हो। भाई साहब, जॉब करना आजादी नहीं है, जिम्मेदारी है। जिस जिम्मेदारी से अल्लाह ने औरत को आजाद रखा है, तो आजादी जॉब ना करना है कि उसकी जिम्मेदारी मर्द पे डाली जाए। मुझे एक बात बताओ, जॉब एक जिम्मेदारी है या नहीं है? आप क्या करते हैं, 20 किलो का वेट उठा रहे हैं या 40 किलो का? एक औरत भी उठाना चाहती है, आप अपनी बेगम को बोलते हो, बहन को बोलते हो, ना ना ना, ये वेट मैं उठा के ट्रक पे लोड कर दूंगा, तुम ना रखो। औरत कहती है, एक लिबरल सेकुलर आया, जो हमारे देसी लिबरल ना, जो दुम हिलाते रहते हैं सोसाइटी के सामने, अपनी तो कोई सोच है नहीं, ना मजहब के रहे, ना गोरे के रहे, ना अंग्रेजों के रहे या ना मजहब के रहे। तो एक आया, औरत को समझा रहे, नहीं, जैसे ये उस वजन को उठा के रखने में आजाद है, तुम भी क्या हो, आजाद। मर्द कहेगा, बेहतरीन, आजाद हो, तुम उठाओ बेगम। क्या करो? फिलिपाइन में जाके देखो, मर्द हड हराम घरों में पड़े हुए। मैं पहली दफा जब दुबई गया ना, तो घूमा फिरा, इतनी फिलिपाइनी औरतें हर जगह काम कर रही हैं। फिलिपाइन की औरतें, होटलों में फिलिपाइनी, जो रेस्टोरेंट है उनमें फिलिपाइनी। मैंने कहा, ये औरतों के आदमी कहां हैं? तहकीक मुझे है भी, तहकीक का शौक, पता चला इनके हड हराम मर्द घरों में रहते हैं, इनकी औरतें कमा कमा के अपने हड हराम शौहरों को बोलो खिलाती हैं। क्योंकि वहां भी ये तहरीक चली थी, तुम आजाद हो, जॉब करो, क्योंकि मियां जब खिलाएगा तो तुम मियां की पाबंद रहोगी। अबे भाई, जॉब करके वो अपने बॉस की पाबंद हो जाएगी, एयर होस्टेस अपनी कंपनी की पाबंद हो जाएगी, सारे दिन खिदमत। अभी तो हम बाहर मुल्कों में देखते हैं, उन खवातीन की मेहनत देख के हैरान हो जाते हैं यार। मैं जिन होटलों में खाना खाने गया, अक्सर जगह खवातीन इतना वो बेचारी मेहनत कर रही हैं, खाना पकाने में, खाना सर्व करने में, हर एक से मुस्कुरा के बात करने में। हम कह रहे हैं यार, हमारी औरतें तो शहजादियां हैं, इन्हें सिर्फ अपने शौहर को खुश रखना है, और वो भी कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। आजकल टेंशनें भी चलती रहती हैं, फिर भी मर्द बर्दाश्त कर रहा होता है। तो आपने क्या किया, उन्होंने जॉब करनी थी, है भाई, उनको जॉब करवा दी, मर्दों को फ्री फोकट की आदत पड़ गई। मर्दों को क्या पड़ गई? मेरी 4 हैं, अल्लाह नजर बस से बचाए, ये चारों कमाए, मैं पागल हूं मैं जो कमाऊं? है भाई, मैं तो बैठ के पेड़े खाऊंगा। और मुझे ये कहा, कोई समझा दे कि तुम्हारे शौहर का ऑर्डर तुम पे नहीं चलेगा। यार, जब मुझे फ्री फोकट का हराम मुंह को लगेगा ना, तो मुझे ऑर्डर देने का शौक भी बोलो नहीं रहे। फ्री फोकट में जो मजा है, ऑर्डर में नहीं है। वो ऑर्डर क्या, हम ऑर्डर देते भी नहीं है, क्या ऑर्डर है? जो शरीयत के हकाम है उसी को सबने मिलजुल के फॉलो करना है। तो ये जो तबका है ना, ये औरत को जॉब के नाम पे आजादी दिलवा रहा है। ये आजादी नहीं है, औरत का बेड़ा गर्क कर रहा है। तो औरत कमजोर है, वो ये मान ले, मर्द ताकतवर है, वो ये मान ले। औरत को ताकतवर बनाने की कोशिश करोगे, नहीं बनेगी वो। ये हशर होगा, 9 महीने बाद लाशें निकलेंगी। क्योंकि मर्द की जब आंखों में आंखें डाल के औरत बात करती है ना, मर्द उससे रिश्ता तोड़ देता है। कहते हैं फिर मैं, जैसे अंग्रेजों ने तोड़ा हुआ रिश्ता। आप कहते हो ना, वहां शादियां कामयाब होती हैं, 50 साल में जाके वो शादी करते हैं, इसलिए कामयाब होती हैं, क्योंकि अब बैलेंस खत्म हो चुका होता है। बैलेंस कभी खुशबू लगा के आओ अकेले में, छांव में बताऊंगा बैलेंस किसे कहते हैं। अब उनके पास निभाने के लिए कुछ बचा ही नहीं होता ना, तो क्या करना है? बुढ़ा बुढ़ी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं, सब खत्म। तो इसलिए आ जाओ इस्लाम की तरफ मेरे भाई। इस्लाम रिलेशन पे बिलीव करता है, अल्लाह से रिलेशन और मखलूक का आपस में रिलेशन।
सिला रहमी और मखलूक का रिलेशन निकाह से बनता है, औलाद पैदा होगी, शादी होगी, इससे बनता है। इसके अलावा और कोई रिलेशन का इस वक्त नया सिस्टम हो तो मुझे बता दो, मैं शादियों पे बयान करना छोड़ दूंगा उसको। तो इसलिए आ जाओ इस्लाम की तरफ, जल्दी शादियां करो। इस लड़की की जल्दी शादी हो जाती है, ये जिंदगी थोड़ी गुजारती, फिर शादी करके भी बच्चियों को बर्बाद कर रहे होते हैं। शादी करके उसको कह रहे होते हैं तुमने शौहर की आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, भाई फिर नहीं करते तो ज्यादा अच्छा। तलाकें होती हैं, तलाकें होती हैं, फिर बच्चियों की रुखसती करो जल्दी और उसको बताओ बेटा तुम पर अब तुम्हारे शौहर का तुम्हारे बाप से ज्यादा हक है। आज यूरोप और मगरिबी दुनिया अपनी नई नस्लों को स्टेट के हुकूक तो सिखा रही हैं, स्टेट से वफा करना है, टैक्स टाइम पे जमा कराना है। खुदा की कसम बाप के हुकूक नहीं सिखाए जा रहे, शौहर के हुकूक नहीं सिखाए जा रहे, शौहर को बीवी के हुकूक नहीं सिखाए जा रहे, सब खत्म, बस स्टेट का लॉ है। तो इसलिए बच्चियों का बर वक्त निकाह किया करो, उनको बताओ कि अब बेटा शौहर की आंखों में आंखें डाल के बात बोलो नहीं करनी, तुम्हारी डोली गई है खटोली निकलेगी जनाजे की। हाँ अगर अल्लाह न करे जुल्म हो रहा है तो फिर उसको निपटाओ, फिर उसको डिवोर्स है, अलहदगी है, खुला है, जो भी है वो तो शरीयत ने राइट दिया है, ऐसा नहीं करो कि जान ना छोड़ाओ उसे। तो यही मेरे भाई, फिर नस्ल पैदा हो, बच्चे पैदा हो। ये औरत का फायदा इसमें, बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है, जैसे मर्द कमाने की मशीन नहीं है फिर भी कमाता है, औरत बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है, लेकिन उसके जिम्मे नस्ल बढ़ाना फितरत ने डाला है और फितरत ने उसके साथ जुल्म नहीं किया। फितरत ने आज तक कभी किसी के साथ जुल्म नहीं किया। फितरत हमें भूख लगाती है, जुल्म किया हमारे ऊपर, हमको अब मैं सुबह भी दो, अल्लाह माफ फरमाए, फिर पता नहीं 2 पराठे और 3 अंडे क्यों आ रहे होते हैं बार बार, अल्लाह माफ फरमाए, 2 पराठे फोड़े 3 अंडे, अपने खर्चे पे तो तकलीफ क्यों हो रही है। अब मैं दोपहर मुझे भूख लग रही है, मैं जाके खाना खाऊंगा, फिर रात को भी थोड़ा बहुत। कोई कहे यार तुम क्या खाने की मशीन हो, और मेरा मेदा क्या है, मैं क्या खाना हजम करने की मशीन हूं। तो मैं मेदे से क्या कहूंगा, भाई तू मशीन नहीं है लेकिन तेरी जिम्मेदारी है कि तू खाना हजम कर। और मैं अपने आप से भी बोलूंगा मेरी जिम्मेदारी है कि भूख लगेगी तो खाना खाऊंगा, और ये काम मेरे फायदे के लिए फितरत ने रखा है। भूख लगना खत्म हो जाए, लोग दवाएं ले रहे होते हैं कि लगे भूख, समझ रहे हो। मर्द की जिम्मेदारी है कमाना, कमाएगा नहीं कमाएगा डिप्रेशन में जाएगा। जो जॉबलेस लोग होते हैं ना, चाहे फ्री में पैसा आ भी रहा हो फिर भी डिप्रेशन में जाते हैं, उसको मजा आता है कमाने की कोशिश करके, मेहनत करके। औरत का काम है घर संभालना, बच्चे पैदा करना, नहीं करेगी डिप्रेशन में जाएगी। जा रही हैं, आपको कहां डिप्रेशन में जा रही हैं, नजर आ रहा है भाई। मैं घरों में जाके देखता हूं हालात क्या, 1000 गज के बंगले, बंदई मार्केट से शार्ट, तन्हाई खाती है इन कमबख्तों को। ये डिप्रेशन नहीं तो और क्या है। आप उन यूरोप में ना किसी बूढ़े से बात करो, किसी बुढ़िया से, इतने खुश होते हैं। पाकिस्तानियों का तो काम धंधा ही है, बूढ़ों से जाते हैं बातचीत करते हैं, वो बूढ़े पैसे दे देते हैं इनको। वो कहते हैं रेंट पे भी बंदा बुलाना पड़ेगा बातचीत के लिए, तो 1 घंटे के वो ज्यादा ले रहे हैं, पाकिस्तानी सस्ते में। इतनी डिप्रेशन है उन साइंसदानों को, समझ रहे हो, जिन्होंने ट्रेनें और रॉकेट इजाद किए हैं। और इनमें वो बूढ़े भी हैं जो रॉकेट में बैठकर चांद से सफर करके आ गए, इतने पढ़े लिखे, पागल हुए में। वो फितरत से लड़ोगे मेरे भाई, फितरत माफ नहीं करेगी, चमाटे मारेगी। क्या करेगी। हमारी दादियों नानियों ने फितरत से जंग नहीं की, ऐसा मजे का बुढ़ापा उनका गुजरा है, जनाजे पे रोए हैं लोग, बीमार। आज भी लोग मेरे पास आते हैं, मेरी माँ बीमार है, पागल हुए हुए होते हैं, बाप बीमार है, पागल हुए हुए होते हैं, जायदादें लुटा देते हैं अपने माँ और बाप को बचाने के लिए। तो और ये देसी माँ बाप होते हैं, देसी, ये कुछ भी नहीं आता। तो इसलिए इन सेकुलर लिबरल तबकों पे कोई असर नहीं पड़ेगा कि लाश 9 महीने बाद दरियाफ्त हो या लाश 2 साल के बाद दरियाफ्त हो। ये कहेंगे नेचुरल प्रोसेस है। तो इन बेगैरतों से जान छुड़ाओ। मैं लड़कियों से बोलता हूं, देखो मर्द को खुदा की कसम रिलेशन तोड़ने पर इतना नुकसान नहीं होता। खवातीन कहती हैं हर वक्त औरतों के खिलाफ ही बोलता रहता है ये आदमी। अल्लाह की बंदियों, मुझे तुम्हारी जितनी फिक्र है ना, तुम्हारी वजह से मैं पागल हूं, मैंने 4 शादियां की हैं, अपने लिए थोड़ी की हैं। अबे मैं गोरों की तरह जिंदगी गुजारता, अय्याशी करता यार मैं। ये तो इस्लाम ने हमें बाउंड कर दिया कि निकाह करना है, घर देना है, गैस बिजली का बिल देना है, औलाद के सारे खर्चे उठाने हैं। ये तो हमारे ऊपर इस्लाम ने 4 बोरियां रख दी हैं। गोरा इन बोरियों से आजाद है, हम ये औरत के लिए कर रहे हैं सब कुछ। और मैं जो कहता हूं औरत मर्दों के हुकूक अदा करे, उसको सरपरस्त माने, औरत का फायदा है इसमें, औरत का फायदा। देखो ये जो बेचारी डेड बॉडी मिली है, आज ये जिंदा होती, इसको कुदरत जिंदा कर दे, इसको एहसास होगा ना मैंने अपने खानदान को छोड़ के बाप भाई से बगावत करके कितना बड़ा जुर्म किया था मैंने। घरों में औरतें बाप और भाई की कस्टडी में रहती हैं, इज्जत से जीती हैं। भाई डिप्रेशन से मर जाते हैं, बहनों की शादियां नहीं हो रही होती, बाप डिप्रेशन से मर जाता है बेटी के फिक्र में। तो इन तमाम फिक्रों से इस वेस्टर्न कल्चर ने हमें आजाद कर दिया। मुझे याद है यार, मेरे एक दोस्त वीलियां लगाया करते थे, तो छोड़ दी उन्होंने। मैं उनसे मिला, मैंने कहा आजकल वीलियां नहीं लगा रहे, वैसे भी कोई अच्छा काम नहीं है। कह रहे यार मेरी बहनें बड़ी हो गई हैं, मुझे फिक्र होती है मैं मर गया, सर्वर खुल गया मेरा, मेरी बहनों का क्या होगा। इतना मजबूत रिलेशन है हमारी सोसाइटी में। हालांकि वो कोई मौलवी नहीं थे, ये कोई मौलाना टाइप के आदमी, बेचारा इसी ऐसा ही नॉर्मल लोगों में इतना अच्छा रिलेशन है। मैंने कहा देखो यार कितनी फिक्र है अपनी बहनों की। हमारे देसी लिबरल के पास इसका जवाब है, कह रहे औरत को खुद इतना आजाद कर दो कि भाई मर जाए तो उसको टेंशन रहे नहीं। समझ रहे हो, इतना उसको कमाने का, भाई उसके साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक है। ऐसे भी हैं जिनकी बहनों ने कमाना शुरू किया तो अब भाई वीलियां लगाना तो नहीं छोड़ी, भाइयों को बहनों की कमाई की लत लग गई।
پھر آج کل آخری بات کر کے بس میں اس ٹاپک کو ختم کر رہا ہوں. لڑکیوں نے جب سے کمانا شروع کیا ہے نا, اس کا سائڈ افیکٹ سب سے بڑا پتہ ہے کیا ہے؟ مردوں کو جاب کرنے والی بیوی چاہیے. مردوں کو کیا چاہیے؟ کیونکہ جب جاب کر رہی ہیں ہاتھ بٹائیں گی ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے بھائی, اس سے ہوتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے عورت آزاد ہوتی ہے, لیکن اس کو جو مرد کا ریلیشن چاہیے نا, وہ ریلیشن نہیں ملتا. آپ کہہ سکتے ہو نہ ملے کیا ہے؟ نا 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 نا, فطرت کا آلٹرنیٹ بولو نہیں. بھوک لگے گی, روٹی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ لینڈ کروزر اس بھوک کی ضرورت پوری کر سکتی ہے؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے, کسی نے مجھے BMW لا کے گفٹ کر دی, میں کہوں گا بھائی پراٹھا لے کر آ, بھوک لگ رہی ہے. BMW ہے بھائی, یہ پلاٹ آپ کے نام ہوا. ابے بھائی روٹی چاہیے, کب تک بھوک برداشت کروں گا؟ ایسے ہی یاد رکھو, عورت کو مرد کی محبت چاہیے, ایک عزت دار مرد, محبت کرنے والا مرد چاہیے. جاب اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے, بنگلہ اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے, ایئر ہوسٹس بن جانا اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. ترس میرے پاس ایئر ہوسٹس بھی آتی ہیں, میاں ہی نہیں مل رہا, ڈپریشن سے مر رہی ہیں ہم, میاں نہیں مل رہا, یا مل رہا ہے تو ہمارے لیول کا نہیں ہے. تو یہ نیچر ہے. تبھی تو جب میاں نہیں ملتا تو بوائے فرینڈ بنانا پڑتا ہے ان کو, اور بوائے فرینڈ کھیلتا ہے پھر ٹیشو پیپر کی طرح. تو فطرت سے کب تک لڑو گے میرے بھائی؟ اس لیے ہم بات کر رہے ہیں, اسلام دین فطرت ہے. تو عورت, دو باتیں سمجھ میں آ گئی, سربراہی کس کی ہوگی؟ مرد کی. یہ اللہ کا حکم ہے. ہاں مرد کو یہ ہے کہ ماتحت سمجھو, غلام اور لونڈی مت سمجھو, ملازم نہیں ہے, ماتحت ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کی اصل ذمہ داری کیا ہے؟ گھر سنبھالنا. اور گھر دیواروں اینٹوں کا نام نہیں ہے, اولاد کا نام ہے. سمجھ رہے ہو؟ آپ نے کہا گھر سنبھالو, یہ 1000 گز کا بنگلہ ہے, یہ تمہارا سنبھالو. یہ کیا بنگلے کو گھر نہیں کہتے, ایسے تو پھر ہوٹل بھی ہوتے ہیں, گھر جس میں بچے ہوں, ٹھیک ہے نا, فیملی. تو یہ اس کی ذمہ داری ہے, اسی میں خوش رہے گی, لائف کو انجوائے کرے گی. لوگ کہتے ہیں اگر مر گیا میاں تو کوئی بات نہیں, دوسرا کر لے گا اس سے شادی. صحابہ کرام میں نہیں شہید ہو جاتے تھے جنگوں میں تو دوسرا کر لیتا تھا. یہاں پھر وہی مسئلہ آ کے کھڑا ہوگا, دوسرا کرتا نہیں ہے. اس لیے کرتا نہیں کہ 4 شادیوں کا رواج نہیں ہے. ایک شادی سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے, اس میں زیادہ شادیوں کا رواج ڈالنا پڑے گا. صحابہ کرام میں, تابعین میں ایسا بھی ہوا, ایک جنگ میں 10,000 لوگ شہید ہوئے, ان کی بیوگان کا مسئلہ کھڑا نہیں ہوا, کیونکہ 2-2 3-3 شادیوں کا رواج تھا, سب کی شادیاں ہو گئی. ہمارے یہاں کوئی بیوہ ہوتی ہے تو ٹرسٹوں سے پلنا شروع ہو جاتی ہے. تو گھوم پھر کر ادھر ہی آؤ گے میرے بھائی جو اسلام نے حکم دیا, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اور میں آخر میں اس بات کو جملہ دہراتا ہوں, ہمارے ہاں یہ واقعہ ہو گیا نا 2 ایکٹریسز کے ساتھ, مری, پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. مغربی دنیا میں یہ کامن ہے, یہ ہوتے رہتے ہیں وہ اس کو, اور ہم بھی اب یوز ٹو ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے.